اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان بے حد حساس موضوع پہ ہے، جس کو بہت باریکی سے سمجھنا ہوگا۔ بہت لطیف حقائق ہیں، تخلیق کے، تقدیر کے اور مقام کے۔ مقام وہ جو طے ہو چکے۔ یہ بیان 3 فیز میں ہیں، 3 زمانوں میں ہیں، 3 رازوں میں ہیں۔ یہ تینوں بھید، یہ تینوں زمانے تصوف کے خزانوں کی چابی ہے، جن کو اپنے رب کے حکم سے اسی ایک بیان میں آج تم تک پہنچاتی ہوں انشاءاللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں آج تمہیں وہ راز بتاتی ہوں جو شاید تم میں سے آج تک کسی کے کانوں تک نہ پہنچا ہو۔ جس طرح میرے دل کو میرے رب نے عطا کیا، اسی مشاہدے سے تم لوگوں کی نگاہ تک اپنے رب کے حکم سے پہنچاتی ہوں۔ تو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور دعا کرتی ہوں آج بیان کے شروع میں ہی کہ اے اللہ، ان دلوں کو جن میں تیری راہ کی تلاش کا شوق ہے، ان کانوں تک جو یہاں اس تلاش میں آئے ہیں، نواز دے۔ آج ان کو بھی ان حروف کی برکات سے جو ایک ایک کر کے تیرے حکم سے ان پر ظاہر کرنے والی ہوں، یہ حکمت کے خزانے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو بات شروع ہوتی ہے کہ نفس کی حقیقت اختیار ہے۔ اختیار نفس کا نام ہے، نفس وجود کا نام ہے، وجود خواہش کا نام ہے، خواہش عمل کا نام ہے، عمل نتیجے کا نام ہے، نتیجہ انجام کا نام ہے، انجام عمل کا آخری مقام ہے۔ اختیار سے خاتمے تک 2 ہمیشاؤں کی انتہا ہے۔ ہمیشاؤں کے 2 کنارے ہیں۔ ان ہمیشاؤں کے اندر اندر تمام تخلیق ہے، اور خالق تخلیق کے اظہار میں بھی اس کے اندر بھی موجود ہے، اور ان ہمیشاؤں سے باہر بھی موجود ہے۔ ہمیشہ کو پیدا کرنے سے پہلے بھی وہی موجود ہے، اور ہمیشہ کے کناروں سے باہر بھی وہی موجود ہے۔ خدا ہی خدا موجود ہے، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، آخر میں بھی، اول میں بھی۔ وہی تھا، وہی ہے، وہی رہے گا۔ وہ اللہ تھا، ہے، رہے گا سے بھی پرے ہے۔ یہ زمانے اس کے نہ عین ہیں نہ غین ہیں۔ زمانے بذات خود اس میں موجود ہیں، اور وہ زمانوں کے ہی اندر موجود ہے، اور زمانوں کے ہی باہر موجود ہے۔ اختیار ایک ہے، اختیار کے اندر سے ہی اس کے 2 جوڑے بنے۔ ایک فرما بردار ہو جانا، دوجا نافرمان۔ جس نے فرما برداری اختیار کی وہ مومن، جس نے نافرمانی اختیار کی وہ کافر۔ اختیار امانت بنا کر سونپا گیا، جو کہ واپس لے لیا جائے گا۔ اختیار تخلیق کی حقیقت ہے۔ اختیار کو سمجھ لینے والا اگر صحیح سمجھ گیا تو اس کا رجحان روح کی جانب ہو گیا، روح کی یادداشت سے حجاب اٹھنے لگے، اور اگر رجحان خواہشات یعنی اپنی مرضی کی جانب ہو گیا تو نفس کے جال میں پھنس گیا، اور پھنسنے والا اپنی فطرت کے ہاتھوں، اپنی خواہش کے ہاتھوں اس جال میں اپنی ہی مرضی سے الجھ بیٹھا۔ مخلوقات میں سے جن کو اختیار دیے گئے، ان میں سے جن مخلوقات کا ہم جانتے ہیں، ایک جنات ہیں اور ایک ہم انسان ہیں، اور دونوں کے متعلق فرمایا گیا کہ دونوں کو ہی اللہ پاک نے بنایا تو اس کے حکموں کی فرما برداری کے لیے، بندہ بن کر رہنے کے لیے، اللہ کی بندگی اختیار کرنے کے لیے۔
دونوں ہی مخلوقات کے لیے جنت اور دوزخ بنائے گئے، اور پھر ان دو میں سے چنا گیا کہ زمین کی خلافت کسے دینا ہے، تو قرہ انسان کے حق میں نکلا۔ زندگی ایک ہے، اس زندگی میں سے اس کا ہی جوڑا بنایا گیا۔ اس زندگی کے جوڑے کو 3 فیز سے، 3 زمانوں سے جوڑا گیا، ایک ازل سے دنیا اور دنیا سے آخرت تک۔ اسے آسان لفظوں میں ماضی، حال، مستقبل کا زمانہ کہہ سکتے ہو۔ اس میں فطرت کے لحاظ سے سب سے اہم دور ازل کا ہے، اور پھر عمل کے لحاظ سے دنیا کا دور ہے، اور پھر نتیجوں کے لحاظ سے آخرت کا دور ہے۔ خدا انسان کو ازل کے دور کی یاد دہانی اپنی آیات سے کرواتا ہے۔ ایک دور دکھاتا ہے اور ایک دور بتاتا ہے اور ایک غیب میں چھپاتا ہے، اور اس کے لیے فرماتا ہے کہ غور و فکر کرو، اس کے رازوں کو تلاش کرو جو تمہیں قرآن کی آیات سے ہی ملیں گے۔ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ اپنی یادداشت کی تلاش کرو۔ تمہاری کھوئی ہوئی یاد کا نام غیب ہے، جس کے نقوش ذرا دھندلے کر دیے گئے ہیں، اور تمہارے ہی دماغوں میں ان کے نشان موجود ہیں، اور تلاش وہی کر پاتا ہے جو سوچ میں، غور میں ڈوب جائے۔ اللہ تمہیں ایک کوئز، ایک ٹاسک دیتا ہے کہ خود کو ڈھونڈو۔ انسان نے فطرت اختیار کی، شکر گزاری کی یا ناشکری کی۔ یہ ہے وہ کالو بلا کا مقام کہ مشاہدہ حق کی آیات کا کروا دیا گیا۔ اختیار وہیں دیا گیا، نفس وہیں دیا گیا، مرضی وہیں دی گئی کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا ہے یا اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے اللہ کے حکم کے خلاف۔ معاملہ بڑا سادہ ہے کہ رب کہتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے میرے اصولوں کے مطابق، اور ساتھ تمہیں نفس بھی دے دیا، اختیار بھی دے دیا کہ تمہاری مرضی ہے، کوئی زبردستی نہیں کہ تم جو بھی راستہ چن لو، اور یہ اختیار ہی آزمائش ہے تمہاری۔ یہ وہی درخت ہے، وہی شجرۃ الممنوعہ جس کے قریب جانے سے تمہیں رب نے روک رکھا ہے۔ شجرۃ الممنوعہ وہ درخت ہے جو تمہاری اس خواہش کا نام ہے جو رب کی نافرمانی ہے۔ یہ شجرۃ الممنوعہ وہ مقام ہے جہاں رب کے حکم پر اپنی خواہش کو ترجیح دے دی۔ یعنی جس طرح اللہ پاک نے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا، تم وہی کام اپنی خواہش کے حساب سے کرنا شروع کر دو۔ مثال سے سمجھنا کہ رب نے زنا سے منع فرمایا، بغیر نکاح کے جسمانی تعلق رکھنے سے منع فرمایا، اور انسان نکاح کے بنا اس کام کو اگر انجام دے، اپنی خواہش کے لیے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دے، تو آزمائش میں ناکام ہوا، سرکش ہوا اور شرک کر بیٹھا کہ اختیار کو، نفس کو رب بنا لیا، اختیار کو بندہ نہ بنایا تو اس کی مان لی۔ تمہیں اختیار دیا کہ چاہے اللہ کی مانو یا نہ مانو، مگر پھر نافرمانی کی صورت میں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جس نے تمہیں اختیار کی طاقت دی وہی حساب لینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ رب بس اتنا کہتا ہے کہ میری مان کر چل، تجھے رزق بھی دوں گا، نعمتیں بھی دوں گا، زندگی بھی دوں گا، آخرت بھی دوں گا، اور اگر اپنی مرضی پر چلنے کا فیصلہ کیا تو پھر دنیا میں جو تیرا مقدر ہے رزق کا، نعمتوں کا، وہ تو مل جائیں گی، مگر پھر آگے آگ ہی آگ ہے۔ آخرت کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور قیامت کے روز بھی جہنم کے سوا پھر کچھ نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے پاس میری آیتیں آ چکی تھیں، تو نے جھٹلایا تو تھا ہی کافروں میں سے۔ یہ آیتیں، یہ معجزے، یہ نشانیاں کیا صرف دنیا میں آتی ہیں؟ نہیں، یہ ازل کے دور میں انسان کو دکھائی گئیں۔ پھر پوچھا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جس طرح انسان کی یادداشت چلی جاتی ہے اور پھر اس کے سامنے کوئی پرانے واقعات دہرائے جاتے ہیں، کوئی پرانی چیزیں نظر کے سامنے لائی جاتی ہیں، تو اسے دھندلا دھندلا تصور یاد کی شکل میں نظر آتا ہے۔ وہ جو بھول چکا ہوتا ہے وہ دماغ کی سکرین پہ مدھم مدھم سی یاد بن کر ابھرنے لگتا ہے۔ تو جب اس یاد میں گہرائی سے انسان سوچے تو اس کی یادداشت جیسے واپس آنے لگتی ہے۔ یہ دنیا کی آزمائش کا مقام وہ جگہ ہے
جہاں انسان کو ازل میں سب دکھایا گیا، سکھا دیا گیا، سب نام سکھا دیے گئے، سب حقیقت بتا دی گئی، پھر اس کی یادداشت کے سب سے نچلے تہخانے میں، تحت الشعور میں وہ یادداشت رکھ دی گئی جو تم ازل میں اختیار کر کے آئے، جس کا ذکر فرمایا گیا کہ اور ہم نے ہر آدمی کا نامہ اعمال اس کی گردن کے ساتھ لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکال کر سامنے کر دیں گے۔ تو ازل کے واقعات کی یادداشت کو تحت الشعور میں رکھ دیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ خاصیت رکھ دی گئی کہ جب کوئی یاد کی لطیف سی لہر بھی، جب کسی نشانی کے مشاہدے کی ایک باریک سی شعاع اس کی یاد میں ابھرے، تو دماغ اس یاد کو تحت الشعور کے تہخانے سے نکال کر لاشعور تک پہنچا دے، اور لاشعور سے منظر شعور میں تب واضح ہوگا جب انسان ان دھندلے سے نقوش کو، جو تحت الشعور سے لاشعور تک آ گئے، نشانیوں کو پھر غور و فکر میں پڑھ کر حاصل کرے گا۔ جب انسان غور و فکر کے ذریعے ان نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ جتنا چاہے، جس پہ جتنا فضل کرے، اسے حق کی راہ میں سفر طے کرنے کی ہمت عطا کر دیتا ہے۔ جو غور و فکر کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، اسے اپنی پہچان کے سفر کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ پہچان انسان کی اپنی پہچان سے ہو کر رب کی پہچان تک پہنچتی ہے۔ تو یہ سفر چلا ازل سے، اور دنیا کے دور میں اس کے نقوش دھندلے کر دیے گئے تاکہ انسان اپنی فطرت میں جو اختیار کر کے آیا اسے ظاہر کر دے۔ آدم اللہ کا حکم ہے، حکم روح ہے، روح نے جب لباس پہنا تو انسان بنا۔ نفس انسان کو دیا اختیار ہے، اختیار وہ قوت ہے جو انسان سے اچھائی یا برائی کروانے کی کمانڈز ہیں۔ انسان روح ہے، جن نفس ہے، دونوں میں کشمکش جاری ہے۔ جو اس کھیل کو سمجھ گیا کہ آزمائش ہے، مرضی نہیں کرنی، جو رب کہہ رہا ہے وہی کرنا ہے، تو وہ کامیاب ہو گیا، وہ جیت گیا، وہ مطلب پا گیا۔ پاس ہوا تو حجاب اٹھ گئے، حجاب اٹھ گئے تو ایمان مضبوط ہو گئے، ایمان مضبوط ہو گئے تو درجے بڑھ گئے، درجے بڑھ گئے تو رتبے بڑھ گئے، رتبے بڑھ گئے تو لقب عطا ہو گئے، لقب عطا ہوئے تو شان متعین ہو گئی۔ یہ معاملے دنیا میں ہی جاری نہ ہوئے بلکہ رتبے فطرت کے عمل میں وہیں آشکار ہو چکے، یعنی دنیا میں پیغمبروں، نبیوں، ولیوں، شہیدوں، صدیقوں، صالحین، مومنین اور کافروں کے درجے ازل سے منظور ہو کر آئے۔ جو یہاں نبی ہیں، رسول ہیں، وہ ازل میں ثابت ہوئے اپنی فطرت، اپنی فرما برداری کے ثبوت دے کر، اور جو یہاں کافر رہا، جو ناشکرا رہا، اس نے وہی یہاں پہ کیا جو ازل میں کر کے آیا۔ اب یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ تو قرآن کی یہ آیات دیکھیے۔ مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس نے اپنا مقام چن لیا۔ حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، رب کا حکم ہے، اور اختیار بھی دیا گیا اس مخلوق کو کہ تم ہاں بھی کر سکتے ہو اور نہ بھی کر سکتے ہو۔ ہاں کرو گے تو تابع دار ہوگے، نہ کرو گے تو نفس یعنی اللہ کے حکم کے خلاف اپنی مرضی کرو گے۔ تو اس نے نفس کو خدا مان لیا، خود کو برابر سمجھ لیا، اپنی خواہش کو کہ سجدہ نہیں کرنا، بات نہیں ماننی، بس اپنی مرضی کرنی ہے۔ شیطان کہلایا، کافر کہلایا اور نفس کہلایا۔ یہ نفس نامی جن تم میں موجود ہے، اختیار کے نام پر، اختیار کے ایک رخ کے نام پر۔ اب اگلی مثال دیکھیے کہ یہ رتبے کہاں طے ہوئے، کیسے طے ہوئے، ان آیات میں دیکھیے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک نہیں ملایا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کے چاہے درجے بلند کرتے ہیں۔ بے شک تیرا رب حکمت والا، جاننے والا ہے،
اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بخشا، ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، اور ہم نے سب کو سارے جہان والوں پر بزرگی دی، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعضوں کو ہم نے پسند کیا، اور ہم نے انہیں ہدایت دی سیدھی راہ کی طرف۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے، جسے چاہے اس پر چلاتا ہے، اور اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو البتہ سب کچھ ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ تو سب سے پہلا شرک کہاں ہوا؟ وہاں جہاں اختیار نے نفس کا لباس پہنا اور بولا میں تیرے حکم کو نہیں مانتا، نہیں کرتا تیری بات پہ سجدہ، نہیں کرتا۔ تو وہاں جس روح نے اللہ کے حکم پہ فوراً سجدہ کر دیا، اپنے اختیار کو کچھ نہیں سمجھا، نہ نظر بہکی نہ حد سے بڑھی، بس خدا پہ رہی اور کہہ دیا قالوا بلا، اور اللہ کے ہاں اس کے حکم پہ سر جھکا دیا، تو چن لیے گئے نبوت کے چاند اور ستارے۔ تو سلیکشنز تو وہیں ہو گئیں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لے آئے، جنہوں نے شرک نہیں کیا، اپنے نفس کو وہیں خدا نہیں بنایا۔ حضرت نوح، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اسماعیل، یسوع، یونس، لوط، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں جن کی تشریف آوری تمام انبیاء کے بعد ہوئی، مگر اطاعت رب پاک کے حکم پہ جن کی روح مبارک نے سب سے پہلے کی، جو فوراً اپنے اختیار کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، وہ ہیں یہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، جو وہیں سے محبوب بن کر اترے، جن کے بارے میں رب پاک نے فرمایا، جن کی صفات رب پاک نے فرما دیں کہ اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے، یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے۔ وہ تو اپنے اختیار کو استعمال ہی نہیں کرتے، وہ کوئی خواہش رکھتے ہی نہیں، وہ تو صرف اس پہ عمل کرتے ہیں جو ان کا اللہ حکم کرتا ہے۔ تو چن لیے گئے وہاں پیغمبر، آخری نبی، یہ شان کہ رب جن پہ درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وہیں فیصلے ہوئے تھے، وہیں چنے گئے تھے لوگ، وہاں تو جو چنا ہوا اس کو پروف کیا گیا دنیا میں کہ دیکھو اس بندے کو یا اس بندی کو جو رتبہ ملا وہ کیوں ملا، کیونکہ اس نے اپنی فطرت کو بتا دیا کہ وہ یہ تھا، کیونکہ اس نے اپنی فطرت سے ثابت بھی کر دیا دنیا میں آ کر کہ اس نے یہ راہ چنی تھی، کہ وہ یہ تھا جو اس جہان سے لے کر آیا، وہی تمہیں اب دکھا رہا ہے اپنے عمل سے، اپنے قول سے۔ وہ وہاں رب کے پاس اس کے حکم پہ ایمان لے کر آیا، اس نے شرک نہیں کیا، ورنہ اللہ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں، جسے چاہے اس پر چلاتا ہے۔ اور اگر یہ اللہ کے نبی جن کے نام اوپر ذکر ہوئے یہ لوگ بھی شرک کرتے تو البتہ سب کچھ ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، کہ ان پیغمبروں کو بھی یہ رتبے نام ملتے اگر یہ شرک کرتے۔ شرک کیا ہوا؟ یعنی نفس کی بات مان لیتے، اس اختیار کو مان لیتے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ صاحب اپنے بیانات میں فرماتے تھے نا کہ اللہ کے ولیوں کو اگر اللہ کن فیکن کی چابی دے دے تو وہ اس اختیار کو واپس کر دیتے ہیں کہ جیسا ہے ویسا ہی واپس لے لیجئے،
ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ ہیں وہ رتبے، یہ ہیں وہ نصیب کہ اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے، یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہی نہیں، اپنے نفس کی خواہش ہی کوئی نہیں، بس وہی عمل کرتے ہیں جو اللہ نے حکم کیے۔ اور پتہ ہے اللہ نے کیسے کیسے آزمایا انہیں، کس کس وقت میں آزمایا، کیسے ان کی آزمائش ہوئی۔ جب طائف میں لوگوں نے اذیت پہنچائی، دلی دکھ دیا، جسمانی تکلیف دی، خون بہا، عزت نفس پہ چوٹ لگی، جب پتھر برسائے گئے اور اتنی شدت کے نفس کا، انسان کے سیلف کانفیڈنس کا، انسان کی عزت نفس کا دھجیاں اڑ جائیں، لوگوں میں مذاق بن گیا، دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، مذاق بنایا جا رہا ہو، پتھر برسائے جا رہے ہوں، اور اوپر سے اختیار یہ دیا کہ اگر کہیے تو ان کے اوپر یہ 2 پہاڑ جن کے درمیان طائف شہر ہے گرا دیے جائیں، کیجئے خواہش، اتنا ظلم ہوا آپ پہ، ایک بار اپنا اختیار، یہ اختیار تو آپ آزمائیے، یہ خواہش کیجئے ایک بار، تاکہ صفائے ہستی سے ان لوگوں کو مٹا دیا جائے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو کیا ہوا روحانیت والو، روحانیت کی تلاش والو، کہ اختیار اس وقت بھی استعمال نہیں کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نفس کی خواہش کو نہیں استعمال کیا، اس نفس کی خواہش کو نہیں استعمال کیا، تو یہ درجے ان کے ہیں۔ تو اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس ہستی پہ جس نے اختیار کبھی اختیار ہی نہ کیا، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم کے سامنے کبھی اپنی کوئی خواہش ہی نہ رکھی، اس ہستی پہ اللہ درود پڑھ رہا ہے اور رحمت بھیج رہا ہے، برکتیں اتار رہا ہے، تو تم بھی ان پہ درود پڑھو، دعائیں کرو۔ یہ ہیں وہ نمونہ، یہ ہے وہ درجہ، یہ ہے وہ پیغمبری، یہ ہے وہ محبوب جنہیں محبوب بنا کر اتارا گیا، جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ محبوب ہونے کے اہل تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس شخص سے بہتر دین میں کون ہے جس نے اللہ کے حکم پر پیشانی رکھی اور وہ نیکی کرنے والا ہو گیا، اور ابراہیم کے دین کی پیروی کی جو یکسو تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا ہے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا، اور فرمایا بے شک میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا۔ کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یہ عہد، یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا دنیا میں ہوئی؟ نہیں، یہ ازل کے وعدے ہیں، یہ ازل کے وعدے کیے گئے۔ وہیں پوچھا گیا کہ کیا میری اولاد میں سے بھی، اور بتا دیا گیا کہ نہیں، دنیا میں جا کر جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کے ساتھ یہ وعدہ رہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہہ دو اللہ نے سچ فرمایا ہے، اب ابراہیم کے دین کے تابع ہو جاؤ جو ایک اللہ ہی کے ہو گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی تابع داری کی، اور یہ نبی اور جو اس نبی پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہ جو لوگ قریب تھے یہ دنیا میں بھی قریب تھے، مگر یہاں واقعات ازل کا بتایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی تابع داری قبول کی، وہی قبول کی، وہی نبی مانا، اور یہاں دنیا میں آ کر پھر ان کے دور کا حصہ بنے۔ اور اسی طرح لوگوں میں سب سے زیادہ قریب رب کے وہ لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے دور میں ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اور ابراہیم کہ جس نے اپنا عہد پورا کیا، کون سا عہد پورا کیا؟ جو وہاں کر کے آئے تھے، جو ازل میں وعدہ کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، قالوا بلا،
تو دنیا میں بھیجا گیا کہ اب وہاں نفس کے ساتھ بھیجے جا رہے ہو۔ نفس جسم کی شکل میں انسان پر لپیٹ دیا گیا ہے کہ اب اس کے اندر رہتے ہوئے اگر تم اپنے اس عہد پہ قائم رہو گے کہ تو ہی ہمارا رب ہے تو پھر ثابت ہوگا، عمل کے ذریعے ثابت ہوگا، آزمائش کے ذریعے ثابت ہوگا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔